الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ تغابن کا دوسرا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. سورۃ تغابن دو ہی رکوعوں پر مشتمل ہے. پہلے رکوع پر گفتگو ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ دوسرا رکوع جو ہے ہمارے زیر مطالعہ ہوگا. اس صورت کے حوالے سے چونکہ تمہیدی باتیں پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں، لہذا کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا. ایمان کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے. ایمان کا موضوع ویسے تو پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، لیکن ایک اعتبار سے اس کی ایمانیات کی ایک تشریح، تفصیلی تشریح، اور اس کے بعد پھر ایمان کے نتیجے میں کسی شخص کے اندر جو اس کے رویے میں تبدیلی ہونی چاہیے، جو اس کے معمولات میں تبدیلی ہونی چاہیے، جو اس کی سوچ میں تبدیلی ہونی چاہیے، جو اس کی فکر میں تبدیلی ہونی چاہیے، وہ ہے اصل میں موضوع جو اسی صورت کا ہے. دوسرا رکوع جو ہے وہ اس پر بحث کر رہا ہے، اور یہ ایک اعتبار سے بڑا یونیک مقام ہے. چنانچہ منتخب نصاب جو والد محترم نے مرتب کیا تھا، جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہے، اس میں یہ سورۃ تغابن بھی شامل ہے، اور بہت ہی اہم صورت ہے قرآن مجید کی ایمان کے معاملے کو سمجھنے کے حوالے سے. یہ بات تو صرف یاد دہانی کے طور پر بات کو جوڑنے کے لیے کہ ایمانیات بنیادی جو ہیں وہ تین ہیں. پہلے رکوع کے اندر جو تفصیل آ گئی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ہیں بنیادی تین ایمانیات. اگرچہ رسالت پر ایمان کے ذیل میں فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ بھی اس کا حصہ بنتا ہے، لیکن مجموعی طور پر، اصولی طور پر تین ہیں ایمانیات: اللہ پر، رسالت پر اور آخرت پر. اور ان تینوں کی تفصیلی جو ہے وضاحت پہلے رکوع کے اندر آئی. دوسرے رکوع میں اب بات شروع ہو رہی ہے، اور غور و خوض سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب جو بات آگے آ رہی ہے دوسرے رکوع میں، وہ ایمان کے نتیجے میں انسان کے رویے میں کیا تبدیلی ہوگی. اور گویا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ تبدیلیاں جو اس رکوع میں ذکر ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہے، تو اصل میں خامی کہاں ہے؟
ایمان میں کمی ہے. وہ زبان کی نوک پر تو ہے، وہ دل میں ابھی نہیں اترا ہے. اگر صحیح معنی میں دل میں اتر جائے تو پھر ایک بندہ مومن کی شخصیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر اس کے خد و خال ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو چنانچہ فرمایا سب سے پہلے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. مصیبت کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں بھی آیا ما اصاب من مصیبت. اصابہ کسی چیز پر پڑنا، ہمارے اوپر کچھ حالات وارد ہوتے ہیں، پڑنا، پڑ جاتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، وارد ہو رہے ہیں، تو یہ اصابہ. اور اسی کو جو مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کو مصیبت کہہ دیتے ہیں. مصیبت یعنی تکلیف کے معنی میں اردو میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن کچھ بھی پڑے، اچھی کیفیت آئے یا بری آئے، جو بھی ہو، یہاں کی عربیت کی روح سے وہ مصیبت ہے آپ پر جو وارد ہو رہا ہے. اچھی چیز وارد بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی وارد ہو سکتی ہے. بری کو تو ہم اردو میں بھی مصیبت ہی جانتے ہیں، لیکن فرمایا ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی کیفیت نہیں آتی الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے اذن کے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے، یعنی پختہ ایمان، یقین قلبی والا ایمان، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. یعنی حقیقی ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ اور زاویہ نگاہ میں ایک عظیم انقلاب آ جاتا ہے. عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر مشکل اور تکلیف کو اپنی بدقسمتی سمجھتا ہے، اور دولت یا شہرت مل گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے بڑی مفید ہے، خوش ہوتے ہیں ہم. جبکہ اصل بات کچھ اور ہے. یہ دونوں صورتیں امتحان کی، اور دونوں صورتوں کے اندر ایک اور بھی آپس میں ایک ریشو یہ بھی ہے کہ امتحان کون سا بڑا ہے اور کون سا ہلکا ہے. سورہ فجر میں یہ مضمون آیا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، دنیاوی نعمتیں اس پر کھول دیتا ہے اس کے دروازے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، میرے رب نے مجھے بہت نوازا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رب اس کو آزما رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے وہ تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ناپ تول کر دینا شروع کرتا ہے. پہلے کھلا دے رہا تھا، اب ناپ تول کر دے رہا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. اہانت کا لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رسوا کر دینا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. آگے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. ہم اگر دیکھیں ایک اعتبار سے تو وہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. اللہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ نعمتیں مجھے ملی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، مجھے اونچا مقام دے دیا ہے، تو اللہ ہی کی طرف تو منسوب کر رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا اپنا کیا دھرا ہے. اور دوسری طرف وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ہی اس کے رزق کو ذرا تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دیتا ہے، تب بھی وہ اللہ ہی سے شکوہ کر رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. وہ کسی اور کی طرف تو نہیں نسبت کر رہا کہ فلاں نے، فلاں بت یا فلاں دیوی یا دیوتا کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. کلا، ہرگز نہیں. اصل معاملہ یہ نہیں ہے. اس پہ اصل حقیقت کیا ہے جو اندر پہچاننے کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا تو یہ بھی امتحان، اور اگر ان نعمتوں میں کمی آئی ہے اور فقر کی زندگی گزار رہا ہے یہ بھی امتحان ہے. جس کو زیادہ دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسے خوش ہے، اور جسے کم دیا اللہ اسے ناراض ہے، ہرگز نہیں. دنیا صرف دارالامتحان ہے. جس کو دیا وہ بھی اس سے حساب لینا ہے، اور جس کو نہیں دیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے کمپنسیشن کچھ کرے گا. تو حقیقت کے اعتبار سے جس کو زیادہ دیا گیا ہے وہ بڑے امتحان میں ہے. اس لیے کہ جب انسان کو زیادہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بھلا دیتا ہے. پھر وہ سب کچھ کرتا ہے جو
اللہ کو ناراض کرنے والے معاملات ہیں، دھجیاں بکھیرتا ہے پھر دین کی، اور جب مشکل اور تنگی آتی ہے پھر اس وقت پھر بھی اللہ یاد آتا ہے۔ یہ چھوٹا امتحان ہے، کسی کو دنیا میں کم دینا یہ اس کو ہلکے امتحان میں ڈالنے والی بات ہے، تو یہ ہے اصل حقیقت۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تکلیف آ رہی ہے، جو کچھ بھی گزر رہا ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کچھ آپ پر بیت رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ سب امتحانن ہے، اس کو یہاں جوڑ دیجئے۔ ہر صورت میں امتحان ہو رہا ہے، یہ زندگی ہے امتحان۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی لیے تو کتنا زبردست انتظام کیا ہوا ہے۔ امتحان میں تمہاری کارکردگی جو ہے وہ سارا ریکارڈ آ رہا ہے، ایک ایک چیز جو ہے تمہاری لکھی جا رہی ہے، ریکارڈڈ ہے، اور پھر ہر شے کا تمہیں حساب دینا ہوگا وہاں آخرت میں۔ کوئی چیز نہیں چھوڑے گا اللہ۔ لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو، ہر شے اس کے اندر شامل ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا سب حاضر پاؤ گے، سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو ما اصاب من مصیبت، بندہ مومن کو پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو یہ امتحان ہے، اور نمبر دو جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں تو یہ تو بڑا سخت وقت امتحان آ گیا اور بہت مشکل میں آ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم اسی کے پردے میں کوئی خیر ہے جو اللہ نے میرے لیے مقدر کر رکھی ہے، میں اللہ سے حسن ظن کا معاملہ کروں۔ چنانچہ اب بندہ مومن جو ہے وہ ایک سٹیبل پرسنالٹی ہے، ذرا مشکلات آ گئیں، جزا فضا ہو رہا ہے، ہر ایک سے شکایت ہو رہی ہے میرے تو حالات ایسے ہو گئے، اور ذرا کچھ مل گیا تو پھولے نہیں سما رہے اور آپ اسے باہر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے غفلت، یہ ایمان سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ سٹیبل ہو جائے گا، وہ کہے گا جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو اللہ ہی اس میں کامیاب بھی کرے، اور مجھے نہیں پتا میری کس شے میں خیر ہے، اور اللہ سے مجھے توقع ہے کہ اللہ جس حالات میں سے بھی گزار رہا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب وہ کسی پریشانی سے پریشان نہیں ہوتا، کوئی غم اسے پریشان اس معنی میں نہیں کرتا، سرسری سا ہے، کسی عزیز کی موت ہے، وقتی سا صدمہ ہے، لیکن اس کو دل پہ لگا بیٹھنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صاحبزادے کی وفات ہوئی، بچہ ہی تھا، تو آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی، میں کہ آنکھیں تو اس کا اظہار کر رہی ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یکسو ہے، کوئی کسی قسم کا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک فطری محبت ہے، اس کا اعتقاد۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اقبال کہتے ہیں نا کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی شخصیت ہی بدل جاتی ہے، اور جب اس کی وہ شخصیت بدل جاتی ہے تو وہ دنیا کو اور ہی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہم کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے، جہاں دیگر شود، اس کے لیے جہان ہی اور ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ بہرکیف ایمان حقیقی کا پہلا لازمی نتیجہ جو یہاں بیان ہوا وہ ہے تسلیم و رضا کی کیفیت۔ امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ایک زمانے میں خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلیفہ نے تشدد کیا تو تشدد ہو رہا تھا ان پر، اور کہا جاتا تھا کہ اتنا تشدد کیا گیا کہ اگر ہاتھی کو بھی پر بھی اتنا تشدد کیا جائے تو وہ بلا اٹھے، لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی شکوے کا لفظ نہیں آیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خلیفہ کی اپنی سوچ بدل گئی، وہ خلق قرآن کا مسئلہ جو ہے جو اس نے، اب یہ تاریخی معاملات ہیں، تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے، وہ ایک فتنہ اٹھا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید بھی مخلوق ہے، اور جبکہ علماء اور کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہے ہم وہی بات کہیں گے کہ قرآن کیا شے ہے، وہ اللہ کا کلام، اس کو مخلوق نہیں کہیں گے۔ تو خیر اس پر
خلیفہ کو کیا سوچی کہ جو شخص جو اس کو نہیں مانتا اس کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے اور سخت پرسیکیوشن ہو رہا ہے۔ امام مالک نے وہ سارا پرسیکیوشن جھیلا۔ اس کے بعد خلیفہ کو عقل آ گئی اور اسے بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات معاملہ غلط تھا، تو اب وہ رہا بھی کیا اور اشرفیوں کا ایک توڑا بھی ہے ساتھ ہدیتاً ان کی خدمت میں بھیجا۔ تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت رو پڑے جب تک تشدد ہو رہا تھا، ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تھا۔ اب یہ جو توڑا انہیں ملا تو انہوں نے کہا یہ امتحان زیادہ سخت ہے، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ جس شخص کو ایمان جس کے دل میں اتر جاتا ہے اس کی تو دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اصل ہدایت۔ ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے مولانا محمد علی جوہر کا ایک واقعہ، وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ تحریک خلافت ہندوستان میں چلی تھی، آپ کو معلوم ہوگا جب ترکی نے خلافت ختم کی ہے اور وہ سارا معاملہ ہوا، انگریز نے قبضہ کیا، اور ترکی آج بھی پاکستانیوں کو اس اعتبار سے احسان کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت یکجہتی کا اظہار کیا تھا، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال وہ تو خلافت ابالش کی گئی تھی، اس کے خلاف اٹھے ہیں، تحریک چلی ہے بر صغیر میں۔ مولانا محمد علی جوہر وہ اس کے ایک بڑے قائد تھے، وہ انگریز نے ان کو قید کر رکھا تھا۔ ان کی بیٹی جو ہے وہ ٹی بی کی مریضہ تھی، اور جوان بیٹی، اور ٹی بی اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ناقابل علاج تھا، اور وہ اپنی ہسپتال میں وہ اپنی زندگی کی آخری لمحے جو ہے وہ پورے کر رہی تھی۔ وہ جیل میں تھے، جیل میں سے انہوں نے اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا، اس کا حاصل یہ تھا تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ظاہر بات ہے کہ اپنی بیٹی کے حوالے سے جو بھی جذبات ان کے ہوں گے وہ تو ہیں، وہ تو نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو پھر ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو یہ ایک ہے وہ مقام کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، بلکہ ایک حدیث اور بھی نوٹ کی تھی میں نے کہ اس کو یاد کروا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المسلم عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، یقیناً اس کے ہر معاملے میں، ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذلک لاحد الا لمؤمن، اور یہ سہولت کسی اور کو حاصل نہیں سوائے مومن کے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے دنیا میں خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو نعمتیں ملی ہیں تو ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ اللہ کا شکر، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس کے لیے بہتر ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور پھر اس پر بھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا مستحق گردانتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا حاصل کہ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایمان کا اگر واقعی ایمان دل میں اترا ہے تو اس کا ایک لازمی دوسرا نتیجہ نکلے گا، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اللہ کو رب مان لیا اور وہ واقعی رب ہے، کوئی شک نہیں، ہم اس کے غلام ہیں اور حقیقی غلام ہیں۔ ہم تو ایک عام اپنے دنیاوی غلام کو پکڑ کر جو ہے وہ اس سے خدمت لیتے ہیں اور اس سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری ساتھ وفاداری کرے، جبکہ تم اور وہ انسانیت کے ناطے بالکل برابر ہو۔
ہاں وہ واقعی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور ہم حقیقی غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو غلاموں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ رب کی ہر بات مانے۔ تو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اور ساتھ ہی واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمائندگی دے کر بھیجا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نمائندہ۔ آپ کامل نمائندے ہیں اللہ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن بار بار کرے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی بھی، بالکل برابر کے لیول پر کہہ رہا ہے بار بار۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کی تو مانتے ہیں، لیکن رسول وہ تو ایک انسان ہی تھا، اس کی اطاعت کامل یہ کیسے ہم ممکن ہے؟ قرآن جا بجا کہہ رہا ہے، دو ٹوک انداز سے کہہ رہا ہے۔ تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ زندگی کی تفصیلی رہنمائی، زندگی گزارنے کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی رسول کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ پوری امت نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ قرآن مجید میں تو نماز کی اس پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اب تک یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات اس ترتیب کے ساتھ ہے ہی نہیں، کہیں کہہ دیا سجدہ کرو، کہیں کہہ دیا رکوع کرو۔ نمازیں کتنی ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ وقت کی پابندی سے کرو، وقت کا تعین کیا ہے وہ کون بتائیں گے؟ وہ تو رسول نے بتایا۔ کیسے پڑھنی ہے، فجر میں کتنے رکعتیں ہوں گی، ظہر میں کتنی ہوں گی، ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل نمائندگی دی ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہ اپنی ہوائے نفس سے نہیں کہتے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنے دل کی خواہش نہیں، یعنی اپنے تئیں نہیں کہہ رہے۔ ان هو الا وحی یوحا، تو ہم اللہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ضرور ہیں، عظیم اکثریت مانتی ہے، مسلمان تو سب مانتے ہی ہیں، لیکن ان کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ ایمان حقیقی ہوگا تو پھر لازماً پرائرٹی نمبر 1 یہی ہوگی کہ زندگی اسی انداز سے گزارنی ہے جو اللہ اور رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اور جو تفصیلات بتائیں گے اسی کے مطابق۔ پھر ہر شخص کی پرائرٹی یہ ہوگی، اگر وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ جس نوعیت کا میں کاروبار کرنے چلا ہوں، پہلے میں اہل علم سے معلوم کروں کہ اس کا جواز ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت کا پہلو تو نہیں ہے، کہیں سود کی آمیزش تو نہیں بن جاتی غیر محسوس طور پر۔ یہ لازمی نتیجہ ہے اگر رسول مانا ہے۔ اللہ اور رسول کو ماننے کا لازمی نتیجہ اطاعت، اب انہی کے احکام کے مطابق پوری زندگی گزارو۔ اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین اس اعتبار سے کامل ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور اس کے رسول نے بھرپور رہنمائی ہمیں عطا فرمائی۔ وہ جو مشرکین مذاقاً کہتے تھے اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ تمہارے رسول جو ہیں وہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تمہیں حکم دیتے ہیں، تو کیا جواب دلایا گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ان سے کہو کہ ہاں، صفائی اور وضو اور استنجا یہ سارے معاملات بھی انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، کوئی گوشہ باہر ہے ہی نہیں۔ تو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان کا لازمی منطقی نتیجہ اللہ اور رسول کی اطاعت۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، لیکن اطاعت نہیں کر رہے، تو بس جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی نتیجے کے ذمہ دار تم ہو۔ اللہ نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی، پھر جو کچھ ہوگا وہ قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، بلکہ یہود کے حوالے سے جو ایک سورہ بقرہ میں وہ آیت آئی ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، کیونکہ ہم بھی ایک تو بہت بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کی ہے کہ جو دجالیت کے سیلاب میں بہہ چکی ہے، بہت عظیم، بہت بڑی تعداد،
پھر جو کچھ جن کا دین سے تعلق ہے ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ نماز روزہ حج زکات تو کر لیں گے، لیکن کاروبار میں حرام سے بچنا یہ تو ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو ہنیئن مریا جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر طرح کا معاملہ، یا یہ کام تو ہم کر لیں گے لیکن یہ دین کا کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہود کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا، تو قرآن مجید میں اس پر جو تبصرہ آیا وہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، یہ قرآن کتاب ہے ہم سب کے لیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، اور دوسرے کو نہیں مانتے، اس کا کفر کرتے ہو؟ یعنی بعض احکامات پر تو عمل ہو رہا ہے اور بعض احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، اور مستقلاً اس کو طے کیا ہوا کہ نہیں یہ تو نہیں، بس یہاں تک ہم جائیں گے، باقی دنیا کے دیگر معاملات میں رسولوں کی پیروی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو جس شخص نے بھی یہ طرز عمل اختیار کیا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو لوگ بھی یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دے۔ یہ ہے جو وعید آ رہی ہے، لہذا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت۔ ہاں یہ ضرور ہے کسی وقت ایمانی کمزوری کی وجہ سے، کوئی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے غلطی ہو گئی، حرام میں منہ مار لیا، تو پھر اس کے بعد احساس ہوا تو فوراً سچی توبہ کرو اور آئندہ کے لیے عزم کرو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھر پورا اہتمام بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر، توبہ کا دروازہ جو ہے وہ تو کھلا رکھا، لیکن شرائط بھی ہیں، سچے دل سے ہو اور پورا عزم ہو کہ آئندہ اس پر جو ہے وہ میں نے اس حرکت کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، تو بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے دوسرا نتیجہ، لازمی نتیجہ۔ اگر ایمان ہے اندر، پہلا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس میں میری رب کی طرف سے خیر ہوگا، کوئی معاملہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اطاعت، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یہ دوسرا لازمی منطقی نتیجہ ہے۔ اگر ایمان دل میں ہے تو پھر اطاعت کرو گے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو، ایمان کو کیسے بڑھایا جائے وہ اس پہلے بات ہو چکی ہے۔ قرآن مجید ہے منبع و سرچشمہ ایمان کا، بہت بڑا منبع و سرچشمہ۔ ایمان میں کمزوری محسوس ہو تو قرآن مجید، اس کی تلاوت، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں غور، تفکر، تدبر، قرآن کے دروس اٹینڈ کرنا، کیونکہ ہر شخص اس لیول کا نہیں ہوتا کہ قرآن سے براہ راست استفادہ کر سکے، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ تو سکتا ہے، ان محافل کے ذریعے جڑ سکتا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ بہت اچھا تو یہ ہوگا کہ ہر شخص کوشش کرے کہ عربی زبان سیکھے، کہ قرآن جو عظیم ترین نعمت ہے اللہ کی، اسے ہم پڑھیں تو کم از کم جو اصل پیغام ہے وہ تو ہمارے سامنے آ جائے، اس کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہو کہ رب نے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے 30 پاروں میں، تو وہ کہہ کیا رہا ہے، ہم سمجھنے کے تو قابل ہونا تو یہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، ایمان کے مزبرات اور ثمرات، ایمان کے نتیجے میں طرز عمل میں جو فرق واقع ہوگا، ابھی چند پوائنٹ اور بھی آگے ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان آگے ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔